وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 ہے، اس کے اوپر آیت نمبر 135، اس کے اوپر آیت نمبر 134 اور اس کے اوپر آیت نمبر 133۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4 آیتیں۔ یہ آیتیں دراصل ہم کو اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ متقی کی پہچان کیا ہے، متقی کی پہچان کیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کس لیے فرض کیے گئے تھے؟ کس لیے فرض کیے گئے تھے؟ تاکہ متقی بن جائیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر متقیوں کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ قرآن جیسے کھولتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اتنے لوگوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا ہے متقی، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے، صدقات خیرات کرتے ہیں، اور وہ جو اے نبی آپ پر شریعت نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نبیوں رسولوں پر نازل ہوا اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کر کے کیا کہا؟ یہ متقی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بات بیان کر کے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے آپ، چند باتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی گارنٹی دے دی کہ ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے بھی ہیں۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ تو متقیوں کی پہچان، رمضان میں کیا کیا تقویٰ پیدا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 133، ارشاد باری تعالی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو دوڑو، جلدی کرو۔ سارع یسارع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ چیز ہم کو نہ ملے، اس کے لیے ذرا جلدی کر لو۔ اللہ اکبر، یہ رمضان ہے، ہو سکتا ہے ایک رات ایک دن ابھی مل جائے، پھر زندگی میں ملے یا نہ ملے کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم جلدی کرو کس سلسلے میں؟ اپنے پروردگار کی مغفرت کو پانے کے لیے۔ تاخیر مت کرو، پتہ نہیں پھر تمہیں زندگی میں توبہ اور استغفار کی توفیق ہو یا نہ ہو، موقع ہے، جلدی کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی چوڑائی کو آسمان و زمین جیسا بنایا ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ نمبر 1 تو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی سے تمہاری مغفرت ہو جائے، اس مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اور دوسرے یہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو، جلدی کرو۔ وہ جنت اللہ تعالیٰ نے جس کی چوڑائی کو آسمان و زمین جیسے بنایا ہے، بہت چوڑی ہے جنت۔ عام طور پر ایک چیز لمبائی میں مثال دی جاتی ہے کہ بہت لمبی ہے، لیکن جنت چوڑائی میں ہے۔ جب چوڑی اتنی ہے جنت تو اس کے لمبائی کے کیا کہنے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے انسان کی جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اس کو وہ جنت نظر آئے گی۔ اب یہ جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی کرو، اور مغفرت تمہاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، اس کی جلدی کرو۔ اور رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔
شروع میں آپ نے امام صاحب سے ضرور یہ تقریر سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے اور کہا آمین، کیونکہ حضرت جبریل امین کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول آمین کہیے ایسے آدمی کے حق میں جس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس نے اس میں اپنے بخشش کا کوئی سامان پیدا نہ کر لیا، تو یہ بڑا بدبخت گئے، میں اس پر بددعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ مغفرت، تو یہ مغفرت کے مہینے میں میرے بھائی جلدی سے مغفرت کی طرف اور جلدی سے اس جنت کو پانے کے لیے جو جنت اتنی چوڑی ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان خلا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہاں تک آپ کو دور دور تک صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف آسمان۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چوڑی بنایا ہے۔ اب آگے دیکھیے یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت جس کا ذکر کیا گیا، جس کی صفت بیان کی گئی، یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ متقی بننے کا مہینہ ہے۔ اب آئیے یہ متقی کون لوگ ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، اور پھر ٹٹولیے کہ رمضان میں ہمارے دل کے اندر کتنا تقوی، کتنی طہارت، اللہ کا کتنا خوف پیدا ہوا، اس کو دیکھیے۔ متقی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ متقی کی پہلی پہچان الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی پہچان متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگ دستی کا زمانہ ہو، چاہے خوشحالی کا زمانہ ہو، چاہے جو حوال ہو، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، لوگوں کی عادت کیا ہے؟ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب مال کی کمی ہے تو بہت مال خرچ کرتے، غریب ہیں لہذا ایسی صورت میں ان کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے، 2 روپے ہی صحیح نکال کے دیتے ہیں، بھائی ہم جیسے پریشان حال ہیں، میرا بھائی بھی پریشان ہوگا، چلو اس کو دے دیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، تب مال سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اب یہ بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس مکھی چوس ہو جاتا ہے، اب لوگوں پر خرچ نہیں کرتا۔ ایک تو ایسی حالت ہوتی ہے، اور دوسری حالت مالداروں کی، جب مالدار ہیں تو خوب خرچ کرتے، کیوں؟ جیب میں ہاتھ ڈالے 10 روپے نکالنے کے لیے، نکل گئی 100 کی نوٹ، لیجیے پکڑا دیتے، کوئی فکر ہی نہیں، جتنا مال ہے دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آزمائش اللہ کی جانب سے آ جائے اور کسی وجہ سے مال میں کمی ہو جائے تو ایک دم کبیدہ خاطر بن جاتا ہے، اب روپے پیسے خرچ ہی نہیں کرتا۔ یہ صفت انسان کی بن جاتی، کبھی غریب کی ایسے ہو جاتی ہے اور کبھی امیر کی ایسے ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر 2 طرح سے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیکن میرے جو متقی بندے ہیں ان کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مالداری اور تنگ دستی کا زمانہ ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، بلکہ وہ پرہیزگار ہیں، اس لیے ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جب اللہ نے ان کو مال کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، وہ خوشحالی کے دور میں بھی، وہ تنگ دستی کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے رہتے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ناطے داروں کو دیتے
کرتے ہیں، غربا مساکین کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنانے پر، مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، الغرض یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں بلکہ خرچ ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقی کی پہلی پہچان ہے۔ متقی کے اندر بخل نہیں آئے گا اور نہ اس کے اندر کنجوسی آئے گی، بخیلی، کنجوسی۔ جیسی اس کی حیثیت ہے اپنے حیثیت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ چلیں، ایک پہچان یہ ہو گئی۔ اب آپ کو، ہم کو، سب کو دیکھنا ہے ہمارے اندر یہ صفت ہے۔ اگر غریب ہے تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ 500 اور 2000 کے نوٹ دیجئے، آپ 10 روپے دے دیجئے۔ اگر آپ بڑے ہیں، اس حیثیت کے مالک ہیں، 150 کسی کو دے سکیں تو پھر بلا وجہ جو ہے 1 روپے 2 روپے کے سکے مت دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ متقی کی پہچان۔ اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، دوسری صفت، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، آپ کو بھی آئے گا، ہم کو بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو کوئی بھی چیز جو اپنے مزاج کے خلاف گزرے گی اس پر غصہ آئے گا۔ غصہ آنا یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن غصے کو قابو میں کرنا یہ ایک ایمانی چیز ہے۔ یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، پہلوان تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر 2 آدمی کی لڑائی ہو جائے اور ایک کو پچھاڑ دے مارے تو ہم کہتے ہیں وہ پہلوان ہے، کس نے اس کو پٹک دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ پہلوان نہیں۔ پہلوان پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے میری امت کا جب اس کو غصہ آ جائے تو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اپنے غصے کو پی جائے، یہ ہے پہلوان۔ متقی کی ایک پہچان ہے۔ اسی لیے روزے میں کیا کہا گیا؟ اگر کوئی تم سے لڑے جھگڑے، کوئی تم سے گالی گلوچ کرنے لگے تو تم کیا کہو؟ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں تم سے نہیں لڑ سکتا۔ پتہ چلا روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی متقی پرہیزگار جو ہے اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو اپنے قابو میں کر۔ صحابہ کرام کے یہاں اپنے غصے کو قابو کرنے کا کیا جذبہ تھا؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی۔ سامنے جو ہے ایک دشمن تھا، اور جتنے بھی اس کے مقابلے میں جاتے تھے بڑا بہادر تھا، ٹک نہیں پاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے میدان میں، اور بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جو ہے اپنی تلوار اٹھائی اور قریب تھا کہ اس پر وار کریں اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تلوار اٹھی لیکن یہ پیچھے چلے آئے۔ سب میدان میں دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائے اور بجائے مارنے کے یہ پیچھے چلے آ رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور وہ جو تلوار سے لڑ رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، وہ سکتے میں آ گیا۔ ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ جنگ ختم ہو گئی اسی پر۔ صحابہ کرام نے کہا، اے علی کیا ماجرا؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں اس کو اپنی تلوار سے مارنے کے لیے گیا تو وہ میرے منہ پر تھوک دیا، وہ میرے منہ پر تھوک دیا۔ جب وہ میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا۔ تو یہ تلوار جب میں اٹھایا تھا تب تو میں اللہ کے لیے اٹھایا تھا، اللہ کی رضا مندی کے لیے اٹھایا تھا،
اور جہاد فی سبیل اللہ سے سرشار ہو کر اٹھایا تھا، لیکن جب مجھ پر تھوک دیا تو اس وقت مجھ کو غصہ آ گیا اور میرے نفس کے لیے بات ہو گئی، اس لیے میں نے آدھے راستے سے اپنی تلوار کو لوٹا لیا، کہیں اس کی گردن اڑے تو میرے غصے کی وجہ سے نہ اڑ جائے، اس لیے میں نے اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ دیکھو صاحب اکرام کا یہ عالم۔ دوسری صفت کیا ہے متقی کی؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، غصے کو پی جانا بھی ایک پہچان، والعافین عن الناس، جنہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے آپ کو ستایا، والعافین عن الناس، چلو ان کو معاف بھی کرو۔ غصہ پی گئے آپ، لیکن ابھی معاف کرنے کا درجہ باقی ہے۔ اس نے بدتمیزی کی، بدخلقی کی، آپ کو ستایا، آپ کو گالیاں دیں، آپ کو پریشان کیا۔ والعافین عن الناس، متقی ہونے اور پرہیزگار بننے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کو معاف بھی کرو، غصہ بھی کنٹرول کرو اور معاف بھی کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک ہے اسلام، پھر ہے ایمان، پھر ہے احسان۔ آدمی ایسے ترقی کرتا ہے۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، شہادتین کی گواہی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس پر ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جب آدمی اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ایمان کی ترقی ہوتی ہے، ایمان پر جاتا ہے، اور جو ایمان میں پختہ ہوتا ہے تو احسان کے درجے پر جاتا ہے۔ اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جبریل نے پوچھا تھا، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی طویل حدیث ہے، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کا رسول بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی ایسی عبادت کر گویا تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جذبہ، یہ ایمانی کیفیت تجھ میں نہ آئے تو کم سے کم یہ آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور جب کوئی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کے اندر ایسی صفتیں آ جائے کہ تنگ دستی کے دور میں، خوشحالی کے دور میں اپنا مال خرچ کرے، اپنے غصے کو قابو کرنے لگ جائے اور لوگوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ محسن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے محسن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب متقی کی پہچان ہے، روزے داروں کی پہچان ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں تقویٰ طہارت کا راستہ اختیار کیے، ان کی پہچان ہے۔ تو کیا ہم کہنے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں؟ اگر پیدا ہوئی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور مزید اس میں اضافہ ہو جائے، اور اگر نہیں پیدا ہوئی ہیں تو روئیے یا اللہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، اے مولا کریم تیرے متقی بندوں کی پہچان جو ہے وہ تو میرے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی، اے اللہ میرے اندر یہ پیدا کر۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے دل کو، میرے نفس کو، میرے قلب کو تو تقویٰ دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ اس کو تقویٰ دے دے، وزکیہا اس کو پاک اور صاف کر دے، وانت خیر من زکاہا یا اللہ تو ہی بہتر اس کو پاک کرنے والا ہے۔ پتہ چلا دعا کرنا ہے میرے بھائی، دعا کریں گے تو توفیق آئے گی، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ دعا ہی نہیں کرتے ہم، بس مال مل جائے، دولت مل جائے، اسی کی دعائیں ہیں، ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہم اچھے بن جائیں، ہم اتنے نیک بن جائیں۔
کہ اللہ تعالی ہم پر عطا کرنے لگ جائے تو میرے بھائی بغیر پوچھے ملتا ہے. متقی تو بنے، بغیر پوچھے ملے گا، بغیر سوال کیے ملے گا. آپ تکلیف میں ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. پڑھیے سورۃ طلاق. اور جو اللہ سے ڈرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب وہ پریشانی میں پڑے گا، جب وہ مشکل میں پڑے گا، کوئی مشکل گھڑی اس پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں. دیکھا آپ نے تقویٰ کا فائدہ. اگر متقی بنیں گے تو اللہ ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں وہم و گمان نہیں. کہاں سے مال آ گیا ہم جانتے ہی نہیں تھے.